तोमा के बारे में। तोमा रसूल को, जिसको रसूल हिंद कहा जाता है, उसको शक्की के तौर पर लेते हैं, लेकिन हम जो कुछ सीखते हैं उसको सच्चे गवाह के तौर पर सीखते हैं कि जिंदगी के उस कलाम को उसने क्या किया है, छू कर देखा और उसकी क्या दी है, गवाही दी है। इसलिए शायद लोग इसको दूसरे तनाजर में देखते हैं, लेकिन वो खुदा का क्या है, सच्चा गवाह है। और जब जिंदगी में उसका तजर्बा पूरा हो गया तो उसने कौन सा ऐलान किया, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। अभी तक शागिर्द उसको उस्ताद, मालिक और रब्बी तो कह रहे थे, लेकिन उसको खुदा तस्लीम नहीं कर रहे थे। पहला रसूल है जो उसको क्या कहता है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा, ताकि ये बात जो है दुरुस्त तौर पर, ये कैसे सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रेशर क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह को खुदा या खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, और जिसका उस जात के साथ तजर्बा हुआ है वही इस बात का ऐलान कर सकता है, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। थियोस कहना उसको खुदा होने को क्या करता है, जाहिर करता है। आज का जो हवाला है यूहन्ना रसूल की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील 21वां बाब पहली आयत से 19वीं आयत तक आप सबों के लिए पढ़ा गया। ये जो 40 आयाम है, इसमें जो थीम है वो रिस्टोर करने का है, रिस्टोरेशन है, डिसाइपलशिप है, कॉलिंग जो है, जो बुलावा है उसको समझना है। अगर शागिर्दों को रिस्टोर ना किया जाता, अगर शागिर्दों को बहाल ना किया जाता, अगर शागिर्दों को तैयार ना किया जाता, तो शायद ये कलाम जो जिंदा और मोतबर है, जो आज हमारे पास है, जिस बात पर हम रसूल हिंद पर, मुकद्दस तोमा रसूल पर फख्र करते हैं, जिस तौर पर तारीख के एतबार से चर्च ऑफ पाकिस्तान जिस सलीब को इस्तेमाल करता है उसको मुकद्दस तोमा की सलीब कहा जाता है। आज भी लाहौर के हिस्से में शामिल है ये सलीब। लाहौर में इस सलीब को क्या किया गया है, महफूज किया गया है, ताकि ईमानदार इस बात को देखकर रोज बरोज जो है वो तकवीयत हासिल कर सके। आज का जो हिस्सा है, इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिब्रियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तोमा जो तमाम कहलाता है। तमाम कौन सी जुबान का लफ्ज है? तमाम का लफ्ज जो था जब हम इस्तेमाल करते हैं तो अरामी जबान का लफ्ज है। शागिर्द जिसका मतलब जुड़वा है। शागिर्द कौन सी जुबान बोलते थे? अरामी जबान बोलते थे, लेकिन नया अहदनामा किस जुबान में लिखा गया? यूनानी में, यानी ग्रीक में लिखा गया। ओल्ड टेस्टामेंट किस जुबान में लिखा गया? इब्रानी जुबान में, यानी हिब्रू जुबान में लिखा गया। मुझे खुशी है कि आप लोगों को ये बात याद रहती, इसलिए जहां कहीं दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका मतलब है कि एक नाम उसका क्या है जो रखा गया है, और एक इलाकाई सतह पर उसको क्या किया जाता है। जिस तरह से एक नाम जो है वो दुरुस्त तरीके से रखा जाता है और दूसरा नाम प्यार से उसको घर में पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, इसी तौर पर इन शागिर्दों का जगराफियाई लिहाज से जिक्र किया गया है कि कौन सा शागिर्द कौन से इलाके से ताल्लुक रखता था। जहां कहीं जगराफिया इस्तेमाल किया जाता है, जहां कहीं हिस्ट्री को इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब है ये जो मुवाद है, ये जो दलील है, इसका ताल्लुक जो है मुकम्मल सदाकत के साथ है। इसलिए इन सारी शख्सियात के बारे में उनका हदूद अरबा, उन इलाकाई सतह पर उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने उससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। पतरस ने क्या कहा? शमौन पतरस ने उनसे कहा मैं मछली के शिकार को जाता हूं। कहां से ये चैलेंज जो है वो शुरू हुआ? पतरस ने क्या कहा? मैं मछली के शिकार को जाता हूं।
جب خداوند یسوع مسیح نے اس کو بلایا تو اس سے کیا کہا؟ میں تجھ کو کیا بناؤں گا؟ آدم گیر بناؤں گا۔ دوبارہ جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے خدا نے اس کو نہیں بلایا تھا، اور باقی شاگردوں نے بھی اس سے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے، مگر اس رات کچھ نہ پکڑا، اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا، مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ بس یسوع نے ان سے کہا، بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ان سے کہا، کشتی کی دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے۔ بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے۔ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ زندگی کا یہی تجربہ ہوا تھا۔ کشتی کو کس طرف لے چلو؟ گہرے میں لے چلو۔ دائیں طرف جال ڈالو تو کیا کرو گے؟ مچھلیوں کو پکڑو گے۔ کیسا حیران کن تجربہ یہ دوسری دفعہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے بھی وہ مسیحا کے بغیر شکار نہ کر سکے، اب بھی جو ہے وہ شکار کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں۔ یہاں پر بلاوے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، اگر خدا نے کسی کام کے لیے ہمیں نہیں بلایا تو کبھی بھی وہ اس میں برکت نہیں دے گا، اور اگر اس چیز کو بڑھا بھی دے گا تو پھر اس میں سے ہمیں واپس بلا لے گا۔ اس حال میں کبھی بھی خدا رہنے نہیں دیتا۔ یہ سن کر کہ خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا، کیونکہ ننگا تھا، یعنی شارٹ ڈریس جو تھا وہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے بعد لکھا ہے اور جھیل میں کود پڑا، اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے، کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے، تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ جس وقت کنارے پر اترے تو انہوں نے کولوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی ہوئی اور روٹی دیکھی۔ ابھی کچھ مچھلیاں انہوں نے کیا کی تھی؟ پکڑی تھی، لیکن خدا کے پاس ان کے پاس علیحدہ سے مچھلیاں اور روٹی کیا ہے؟ موجود ہے۔ ذرا سوچیں کہ انسان شاید محنت کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت کچھ، حالانکہ ان کا تو یہی قلعہ تھا کہ رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس کے باوجود خدا کے پاس جو بڑی نو انسان کے لیے برکات ہیں وہ پہلے سے موجود ہے۔ وہ تمہارے مانگنے سے بہتر جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، لیکن پہلے تم اس کی بادشاہی اور راست بازی کو ڈھونڈو تو دنیا کی سب چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ بادشاہی کے ساتھ شریک کرنا، جس طور پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ شریک کیا ہے، اور پہلے وہ مچھلیاں حاصل کی، پھر وہ روٹی جو آسمانی ہے، جو آسمان سے اتاری گئی، جو آسمان سے جو انتظام کر کے خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، ان میں ان کو شریک کیا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ شمعون پطرس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کنارے پر کھینچا۔ 153 کا جو عدد ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک اعتبار سے تو یہ موٹی موٹی مچھلیاں ہیں، جو زیادہ اچھے معیار کی تھی ان کو لے لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ ایک معیار کے مطابق کہ ہو سکتا ہے کہ اس دور کے مطابق تعداد کیونکہ کم تھی، اور ان کے لیے وعدہ تھا کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے، اور یہ حصہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ مچھلیاں جو ہیں وہ اس ساری سرزمین کو ظاہر کرتی ہیں کہ ساری سرزمین تمہارے جال میں آ جائے گی، اور جال جو ہے وہ پھٹنے لگیں گے لیکن کبھی بھی پھٹیں گے نہیں۔ اس کثرت کے سبب سے شمعون پطرس ان روٹیوں کے سبب سے سارے ماجرے سے حیران ہوا، اور قبر کا جب ہم منظر دیکھتے ہیں تو ایک شاگرد دوڑ کر آگے چلا جاتا ہے اور پطرس پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ میں ابھی تک وہی بات ہے کہ میں نے خداوند یسوع مسیح کا 3 بار کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔
اب بھی وہ سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا سوال کیا؟ کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کیا جواب دیا ہے؟ اے خداوند، تو تو جانتا ہی ہے میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ ہمارا عزیز دوست ہے۔ محبت میں اور عزیز ہونے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اردو ترجمے کے لیے شکر گزاری کرتے ایک سٹرونگ ترجمہ ہے جس سے لفظوں کی درست جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو گریک کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ اب تک مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوں گے۔ یہاں پر جو محبت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ اگاپے کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے ڈیوائن لو، جس کا مطلب ہے کہ انکنڈیشنل لو، جس کے لیے خدا نے ابراہیم کے ساتھ جب عہد باندھا تو عہد باندھنے کا دستور یہ تھا کہ جانور کو کیا کیا جاتا تھا؟ ذبح کیا جاتا تھا، اور دونوں اس خون میں سے، اس جگہ میں سے گزرتے تھے اور اس بات کا عہد کرتے تھے کہ جو کوئی عہد کو توڑے گا وہ اسی طرح اس جانور کی طرح ذبح کیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم کو خدا نے نہیں کہا کہ تو اس میں سے گزر، بلکہ خدا خود شعلہ کی مانند اس میں سے گزر گیا اور اس سے کہا کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں؟ عہد کرتا ہوں، تیری اولاد ہوگی، اس کو میں بڑھاؤں گا، برومند کروں گا۔ اور اس عہد کو کیا کیا جاتا ہے؟ انکنڈیشنل کامنٹ یا عہد کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے جب اگاپے لو ہے، جب اگاپے والی محبت ہے، جس کو ڈیوائن یا جس کو قربانی والی محبت کہا جاتا ہے، اس میں کنڈیشن قطعاً نہیں ہوتی۔ اس میں لکھا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ دنیا کہتی ہے کہ مجبوری کی صورت میں اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ ہماری ایمانداروں کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ ہر جگہ بڑی دلیری کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، یہ انکار نہیں کرتے، یہ اپنے ایمان کو چھپاتے نہیں ہیں۔ لیکن دنیا میں جو محبت کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، حالانکہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ترجمے میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، جس کے لیے اروس لفظ ہے، جس کا مطلب ہے رومانٹک لو، فیلیا ہے، فرینڈلی لو ہو سکتا ہے، سٹورگے ہے، فیملی کا لو ہے، لیکن سب سے مضبوط جس کو محبت کا حصہ کہا جاتا ہے، کرانتھس کی کلیسیا کے نام خط، پہلا خط اور 13ویں باب کو کون سا حصہ کہا جاتا ہے؟ اس کو محبت کا حصہ کہا جاتا ہے، اور اس میں ساری باتوں میں اگاپے کا ہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس میں لکھا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے۔ لیکن جہاں کہیں محبت کمزور ہے وہاں لفظ بھی اور استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پطرس اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دوستوں والی محبت ہے، فیلیا کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو وہ کمزور محبت کا اشارہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میری محبت جو ہے وہ دوستوں والی محبت ہے۔ پہلے جب اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں، اب وہ کہتا ہے کہ وہ محبت نہیں رہی، کیونکہ میں 3 بار تیرا انکار کر چکا ہوں۔ لیکن خدا جو ہے جس کے منصوبے میں ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بحال کرتا ہے۔ آج کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ریسٹور کرنا۔ پھر خدا جس اعتبار سے کتنی بار اس نے انکار کیا ہے؟ 3 بار اس نے انکار کیا ہے، اور 3 بار ہی خداوند یسوع مسیح نے اس سے پوچھا کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ جب 3 بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہے تو تیسری بار اس نے دل گیر ہو کر کہا اے خداوند، تو تو جانتا ہے۔ دل گیر، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی روتا ہے تو اس کا بوجھ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ دل گیر ہو کر اس نے اعلان کیا ہے، دل گیر ہو کر تیسری بار
इसने इस बात को खुदा के सामने रखा है। इस सबब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, अरे खुदावन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा, तू मेरे भरे चरा। और जब सारी बातें हो गई, जब उसको बहाल किया, जब उसकी मौत की तरफ इशारा किया, तो उससे एंड पे कहा, और ये कहकर उससे कहा, मेरे पीछे बोले। यही खुदा का मेरे और आपके लिए क्या है? बुलावा है। लेकिन चैलेंज क्या है? हम खुदा से कौन सी मोहब्बत रखते हैं? हम किस तौर पर खुदा के वफादार हैं? वो जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है, उसके साथ वक्ती मोहब्बत है, टाइम मिल गया, ना मिला ना सही, या हम सारी चीजों को उसके लिए कुर्बान करके उसके हुजूर में आने वाले ठहरते हैं। खुदा आज जो किसी भी उलझन में है, जो किसी भी परेशानी में है, किसी भी दुख में है, किसी भी नाफरमानी में है, खुदा उसको क्या करता है? बहाल करता है। खुदा उसको रिस्टोर करता है। किस लिए रिस्टोर करता है? कि वो अपने बुलावे को समझे, ये समझे कि खुदा ने उसको क्यों बुलाया है और खुदा के पीछे बोले। लेकिन जो कोई अपने बुलावे को नहीं समझता, यहूदा इस्करियोती को समझ नहीं आई और उसने अपने आप को फांसी दे दी और इस दुनिया से चला गया और आने वाले जहान के लिए भी अपने लिए अजाब को खरीदा। आओ हम अपने आप को खुदावंद के सामने रखें। खुदा आप सबों को क्या करना चाहता है? रिस्टोर करना चाहता है। खुदा आप सबों को शागिर्द बनाता है। डिसाइपलशिप को समझना, कॉलिंग को समझना और समझकर उसके हुजूर में आना और उसके पीछे जब हो लेते हैं तो वो जिस काम के लिए उसने बुलाया है वो काम मेरे और आपके क्या करता है? सपुर्द करता है। आओ हम खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी की दुआ करें और जमात में से जिस किसी को खुदा का रूह कायल करता है, हम सबों के लिए इस शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें।